میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب نے مجھے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی تھی. میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور بلکہ کتاب لکھی تھی اپنے ایک صاحب کے تردید میں کتاب لکھی. تو نوجوانی کا زمانہ تھا، دل میں جوش تھا اور اپنی تحریر پر ناز بھی تھا کہ ہمیں بہت کچھ لکھنا آتا ہے. تو ان کے اوپر طنز اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ وہ مناسب نہیں تھے، ایسے الفاظ میں نے استعمال کیے اس تحریر میں. تو جب وہ تحریر پوری سنی مجھ سے تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کس کے لیے لکھی؟ اگر تم نے اپنے مداحوں کے لیے لکھی ہے، اپنے پسند کرنے والوں کے لیے لکھی ہے تاکہ وہ واہ واہ کریں، تو تمہاری تحریر بڑی کامیاب ہے. لیکن اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح ہو تو اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں، کیونکہ تم نے اس میں اس کے اوپر طنز کیے ہیں، اس کا مذاق اڑایا ہے، تو یہ گناہ کیا ہے تم نے. اگر اللہ کے لیے لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی ہوئی کتاب میں یہ نہ طنز ہوتا ہے، نہ مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ اسے الفاظ استعمال کیے. میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. تو پھر اس وقت نصیحت فرمائی کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہوگا، کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اس بات کو، کہ اگر مجھے عدالت بلا لے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، یہ بات لکھی ہے، ثابت کرو اس کو، دلیل لاؤ اس کو. کیا تمہارے پاس دلیل ہوگی؟ تمہارے پاس ثبوت ہوگا؟ اگر ثبوت ہے تو بے شک کہو، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری تحریر کے خلاف کوئی عدالت تمہیں بلا لے، اور اگر یہاں نہ بلائے تو ایک آخری عدالت تو ہونے والی، وہاں تو ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے. کیا بات کہی تھی، کیا جملہ لکھا تھا، کس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی تھی، ساری باتیں بارگاہ خداوندی میں ثابت کرنی ہے. اگر نہیں ثابت کرنی تو پھر آج سوچ لو کہ مجھے اس عدالت کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا. لہذا کوئی ایسی بات نہ نکالو منہ سے جس کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے. یہ اس دن مجھے نصیحت فرمائی تھی. میری اس وقت عمر 17-18-19 سال کی ہوگی. وہ نصیحت ایسی دل میں بیٹھ گئی الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبان سے یا قلم سے کوئی ایسی بات نکالتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ کہ آیا میرے پاس کا ثبوت موجود ہے یا نہیں. تو یہ بڑا زبردست معیار ہے اور بڑا زبردست جانچنے کا طریقہ ہے جو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جب بھائی ذرا زبان کو بے تحاشا استعمال نہ کرو. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی ترغیب دی ہے. جتنا خاموش رہو اتنا بہتر ہے. اور جب بات کرو تو جچی تلی کرو، ایسی بات کرو جس کو ثابت کر سکتے ہو. اور یہ سوچو کہ میں اگر مجھ سے مطالبہ کر لیا گیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا. تو یہ اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کر دے ہمیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اپنی زبان کو ذرا اپنے کنٹرول میں رکھ کر استعمال کریں. نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ بہتان ہو، نہ الزام تراشیاں ہوں، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس زبان کو انہی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے اور پہلے جو ہوئے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے اور جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے ان کو راضی کر دیجیے ہماری طرف سے. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جن کی حق تلفی کی ہے اے اللہ ان کو راضی کر دے ہم سے، تاکہ ہم سے آخرت میں اس کا سوال اور محاسبہ نہ ہو.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com